آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات گیلیکسیز، پلینٹس اور سٹارز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، which means کہ زمین، آسمان، پہاڑ، پلینٹس، گیلیکسیز، سٹارز اور ہر وہ چیز جو اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کیسے کر سکتی ہیں؟ اور نہ ہی آج تک ان ساری چیزوں کو اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کی ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن یعنی ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک لوگوں کا یعنی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین ایک جگہ پر ساکن ہے اور وہ روٹیٹ یعنی حرکت نہیں کرتی، وہ گھومتی نہیں ہے۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے ایک اٹالین سائنٹسٹ نے دو لینزز کو برابر رکھ کر اس طرح سے الائن کیا کہ اس کو پتا چلا کہ اگر لینزز کو اس اینگل پر الائن کیا جائے تو اس سے ہم دور کی چیزوں کو قریب کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے لیول پر دنیا میں ٹیلیسکوپس اس وقت موجود تھی، لیکن ان کو صرف فوجی یا سمندری سفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس سائنٹسٹ نے اس ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے پہلی بار اس ٹیلیسکوپ کا رخ زمین سے آسمان کی طرف کیا، جس کی وجہ سے اس نے دنیا میں سے پہلی بار سورج اور چاند کو اتنے قریب سے دیکھا۔ اور اس سائنٹسٹ نے ان سیاروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہمارے جیسی 1300 دنیاؤں کو ملایا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر پلینٹ بنتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ پلینٹ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہے۔ اس نے دیکھا کہ جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بدلتی رہتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف تبھی پاسبل ہوتا اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی۔ تو اس سائنٹسٹ نے یہ بات دنیا کو بتائی کہ اس یونیورس کا جو سینٹر ہے وہ سورج ہے، اور اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن ہو گئے، کیونکہ اس دور کے پادریوں کا یہ خیال تھا کہ زمین تو ساکن ہے، اور اس سائنٹسٹ کو اس کی وجہ سے یہ سزا ملی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گھر میں بند ہونے کے باوجود اس سائنٹسٹ نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا، اور بعد میں اس کی اس ریسرچ کو پوری دنیا نے مانا بھی، یہاں تک کہ جنہوں نے اسے سزا دلوائی تھی انہوں نے بھی اس کے مرنے کے 350 سال بعد اس کی اس ریسرچ کو مان ہی لیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ اور یوں آہستہ آہستہ انسانوں کو پتا چلا کہ زمین کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، زمین کا سینٹر سورج ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بھی اربوں خربوں سیاروں کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اس طرح کے اربوں سٹارز سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے پلینٹس اور سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن سورج جیسے اربوں خربوں دوسرے سٹارز کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے سپر میسو بلیک ہول، جو کہ سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس نے ہماری گیلیکسی کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ہماری زمین، جوپیٹر اور دوسرے سیاروں کو سورج نے ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح۔ اور یہ جو ہماری پوری گیلیکسی ہے یہ بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹا سا کلسٹر بنتا ہے۔ یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے لاکھوں کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اور بھی سپر کلسٹرز موجود ہیں۔ اب آپ نے ان سارے سٹارز، گیلیکسیز اور کلسٹرز میں ایک چیز کامن ہے جو نوٹ کی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کسی نہ کسی آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں بھی فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ پاک نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کر رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ جب حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔ اب ایک سرکل میں گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس سرکل کے گرد اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ پوری کائنات، یہ سٹارز، یہ گیلیکسیز، بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی سرکل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کا اصل مطلب یہ ہے، اور اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر ان ساری چیزوں کی طرح اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال
सवाल आ रहा होगा कि इस आयत के अंदर तो अल्लाह ने कहा है कि ये सारी चीजें सजदा कर रही हैं, तो सजदा करने का क्या मतलब है? तो सजदा करने का मतलब सिर्फ हमारी नमाज वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के कानून में चलने फिरने का मतलब भी सजदा हो सकता है। और अल्लाह पाक ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि इस पूरी दुनिया में मौजूद हर चीज के बारे में बात की है, फिर चाहे वो दरख्त हो, पहाड़ हो या फिर कोई भी और चीज। और ये जो बाकी चीजें हैं जैसे जमीन, पहाड़, ये सारी चीजें, दरख्त, ये तो किसी सर्कल में नहीं घूमते। अब यहाँ पर आपको मैं वो चीज याद दिलाना चाहता हूँ जो साइंस का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया की, इस कायनात की हर चीज एटम के एक छोटे से जर्रे से मिलकर बनी है। और अब साइंस की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक एटम इस दुनिया का सबसे छोटा जर्रा नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी और पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जो कि उस एटम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और हमेशा घूमते रहते हैं। और ऑलमोस्ट ये समझ लें कि ये बिल्कुल उसी तरह घूमते हैं जिस तरह दूसरे सियारे, गैलेक्सीज और स्टार्स एक सर्कल में घूम रहे हैं। इन सारी बातों का मतलब ये होता है कि इस कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी न किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है, यानी कि किसी न किसी चीज का तवाफ कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम खाना काबा में जाते हैं और खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हुए उसी इबादत में शामिल होते हैं। कायनात के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर कायनात के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स तक, यानी कि प्लैनेट्स और सियारे और इवन के बैतुल मामूर में फरिश्तों का एक सर्कल में घूमना, ये अल्लाह की इबादत है। और इसीलिए इस्लाम में खाना काबा का तवाफ करना भी इबादत है और सबसे अफजल इबादत है। और जब सूरह हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो वो चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम हज के मौके पर उन सारी चीजों की तरह उस इबादत में शामिल होते हैं। और इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो हर शख्स को पता चल जाएगा कि वो अपने साथ क्या लेकर आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।